پنجاب گروپ آف کالجز کے خلاف احتجاج کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ 36 یعنی بنیادی وجہ تو تشددی ہے اور حکومت سے نفرت ہے۔ کوئی موقع ملے کسی بھی آبادی کے طبقے کو تو وہ بروئے کار رہتا ہے۔ اب واقعہ کی حقیقت ایسے بار بار عرض کرتا ہوں، عدالتیں ایسی قابل اعتماد تحقیقات اسے واضح ہو سکتی ہے کہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، اور کوئی ملزم ہے بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، بعض لوگوں کو ناگوار بھی گزرتا ہوگا کہ اعلیٰ انتظامیہ تو بہرحال نہ اس میں ملوث ہونے کا تو سوال ہی نہیں، اس کے حوصلہ افزائی بھی نہیں کر سکتی۔ میں تو چونکہ قریب سے ان کو جانتا ہوں، لیکن حکمت عملی بڑی غلط ہے، وہ میں واضح کرتا ہوں کیا ہے ان کی حکمت عملی کیا رہی ہے۔ تو کل عمران خان کی رہائی کے لیے اور آئینی عدالت بنانے کے خلاف جو ہے وہ ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے۔ کیسے ہوں گے میں کہہ نہیں سکتا، لیڈروں سے بہت مایوس ہیں، عمران خان سے بہت وابستہ ہیں۔ میں نے صبح ایک بڑی دلچسپ تجویز پیش کی جا رہی ہے جو ناقابل عمل ہے، ویسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمل۔ تاثر یہ دے رہے ہیں نون لیگ کے لوگ کہ عرفان صدیقی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک پھونک کی وہ ہے کثر ہے، ضرورت ہے، اور وہ کمیٹی وہ پوری کر دے گی۔ پتھر دل لوگ ہیں، بے حس منت سماجت تک کر ڈالی رات نواز شریف صاحب نے، وہ ان کی مولانا فضل الرحمان کی۔ میں نے وہ تفصیل سے صبح عرض کیا تھا، وہ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، توجہ سے کم لوگوں نے دیکھا، شاید اس لیے کہ کچھ اخبار میں مجھ سے 4-5 گھنٹے پہلے جو شب بھر جاگتے رہے۔ اب ہم تو شب بھر جا کر کام نہیں کر سکتے، نہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، شاید ان کے آپ نے دیکھ لیے تھے، اور میرے نکات کوئی زیادہ مختلف تو تھے نہیں، ظاہر ہے وہ جو بنیادی فیکٹس انہوں نے بیان کیے تو وہی میں نے کیے، لیکن وہ آپ دیکھیں ضرور۔ بعض چیزیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں پاکستانی پولیٹکس کو تو وہ ضروری ہوتی ہیں، اس میں کچھ نکات کا تو میں نے اضافہ کیا تھا، میں نے بھی اور ہمارے ریسرچر نے بھی، وہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ منت سماجت انہوں نے کر ڈالی۔ وہ کیا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب؟ آرٹیکل 8 کے تحت میں تبدیل پر بضد ہیں، اور جس کے تحت بعض بنیادی حقوق سلب ہو جائیں گے اور فوجی عدالتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس میں بہت بحث ہوتی رہی، پیپلز پارٹی کے بھی اس پر تحفظات ہیں، مگر تحفظات ہی ہیں، نوکروں کے تحفظات کیا معنی رکھتے ہیں؟ بھیک میں جو خراج کی جو کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا۔ یہ تو مسودہ بھی انہوں نے نہیں بنایا ہے پولیٹیکل پارٹی نے۔ اور بہت تلخ واقعات ہو رہے ہیں، بہت ہی تلخ۔ مثلا کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ جو اب تک سب سے زیادہ محتاط رہے ہیں، بعض اوقات تو وہ کسی چیز پہ تبصرہ ہی کرنے سے گریز کر دیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا مزاج ویسے اپنا ذاتی الگ ہی ہے، ایک خاص، ایک جو قانون دان کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ایک خاتون کے بچے کو چھپایا گیا، بلوچستان میں 3-4 ہزار خواتین غائب ہیں، ان میں سے چند خودکش بننے جا رہی ہیں۔ کیا آپ سینیٹر نسیمہ خان کو بھی خودکش بنانا چاہتے ہیں؟ کل پولیس نے چھاپا مارا، میں نے ان سے بات کی تو وہ آپ دیدہ تھیں، رو دینے والی تھی۔ میں وہاں نہیں میں اس گفتگو میں پھر میں نے اس کو منقطع کیا، ورنہ میرے اپنے آنسو بھی بہہ نکلتے۔ آج سینٹ میں داستان سناتے ہوئے وہ پھر آپ دیدہ ہو گئی نسیمہ خان، اور کہا میرے پاس الفاظ نہیں، پھر رو پڑی اور بیٹھ گئیں۔ جس کے بعد چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آپ تشریف لائیں میرے چیمبر میں، اور جو بات یہاں نہیں بتا سکتی وہاں بتا دیں۔ تو خواتین ارکان بھی چلی گئی ان کے ہمراہ، وہ کیا بات بتائی انہوں نے معلوم نہیں۔ سینیٹر کامران مرزا نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھ سمیت 5-6 سینیٹرز مستعفی ہو جائیں۔ مستعفی ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے، ویسے انہوں نے کہا شاید ہو جائیں، مگر یہ کہ مستعفی ہو سکتے ہیں، مطلب یہ رنج اتنا ہے۔ اب وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، حکومت کے پاس نمبر تو پورے نہیں ہیں، اس لیے مولانا فضل الرحمان کی منت سماجی جاری، نمبر کیسے پورے نہیں ہیں؟ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 7 ممبر تو بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ حکومت کو ووٹ دینا نہیں چاہتے، اور وکلاء برہم ہیں، رد عمل کا خطرہ ہے، اور ہر ایک کے پاس اپنا ایک ڈرافٹ ہے جی،
جمعیت کا ڈرافٹ ہے اور اس کے بارے میں بھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. جو مولانا کے پاس ہے, جو کامران مرزا کے پاس ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ ان کا ڈرافٹ ہے. اور کچھ اور لوگ ڈرافٹ لیے پھر رہے ہیں, سرکاری ڈرافٹ ہے اور بھی کئی ڈرافٹ ہیں. تو وہ یہ ڈرافٹ کیا ہے, اصل میں کیا ہے, یہ جب پیش ہوگا ایوان میں تو پتہ چلے گا. اور جن لوگوں نے بنایا وہ ناراض ہیں کہ یہ افشا کیسے ہو گیا, جتنا بھی افشا ہوا ہے. قاضی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے لگتا ہے محسوس یہ ہوا ایک واقعے سے کہ شاید انہوں نے اس بات سے سمجھوتا کر لیا ہے کہ وہ جانے والے ہیں. آئینی عدالت کا امکان چونکہ کم ہو گیا ہے, لہٰذا آج عابد زبیری صاحب کے وکیل کے طور پہ, عابد زبیری صاحب تھے, کچھ اور وکلا تھے, انہوں نے ایک درخواست دی تھی آئینی عدالت کے خلاف. تو وہ واپس لینے کے لیے حامد خان گئے, انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے وکیل کے طور پہ بھیجا گیا, تو وہ انہوں نے واپس کر دی, مگر یہ کہا کہ دوسرے لوگ بھی واپس لے سکتے تھے. آپ کو اس لیے وکیل بنایا گیا ہے کہ آپ آئیں اور اس کی واپسی کے لیے بات کریں. بہرحال انہوں نے واپس کر دی. تو قاضی صاحب کا جو رویہ ہے, اس کی جو تلخی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, رنج بہت غلبہ پا, وہ ہمیشہ سے ان کا مزاج ایسے ہی تھا. اس کو اصطلاح میں, سائیکالوجی کے اصطلاح میں, نفسیات کے اصطلاح میں اوور سینسٹیو ریئیکٹیو کہا جاتا ہے. حد سے زیادہ حساس اور فوراً سوچے سمجھے بغیر رد عمل دینے والا آدمی. حیرت ہے کہ کیسے وہ اعتزاز احسن صاحب نے ان کی سفارش کی اور وہ چیف جسٹس ہو گئے براہ راست وکیل سے. ان کے مزاج پہ کبھی غور ہی نہیں فرمایا. قاضی صاحب نے آج جو کہ بینچ میں جو کیسز تھے اس میں کوئی وکیل پیش نہیں ہوا, یہ احمد خان والے واقعہ کے علاوہ کوئی درخواست دہندہ بھی پیش نہیں ہوا, کلائنٹ بھی کوئی پیش نہیں ہوا. تو کچھ درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئیں, کچھ ملتوی کر دی گئیں. اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے, اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر. فہد صاحب کے شو میں فہد حسین صاحب کے رکن اسمبلی جنید اکبر نے کہا, میرے ساتھ ایک دوست کے ذریعے رابطہ ہوا, مجھے وزارت کی پیشکش کی گئی اور مجھ سے یہ کہا, روپے کی بھی پیشکش کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ جہاں آپ کہیں گے, جس ملک میں کہیں گے, روپیہ جمع کرا دیا جائے گا. عمران خان کے لیے احتجاج کل پورے ملک میں ہوگا, اور پی ٹی آئی کے لیڈروں نے کہا ہے کہ تمام لوگ نکلیں. علی امین گنڈا پور نے یہ فرمایا, وہ فرماتے ہیں یا حکم دیتے ہیں, بات نہیں کرتے. بات کرنا انہیں پسند نہیں ہے عام آدمیوں کی طرح, کہ نہیں نکلیں گے تو آنے والی نسلیں بدتر حالات دیکھیں گی. اب یہ بات ٹھیک ہے, اگر ایک سویلائزڈ معاشرہ قائم کرنا, اس کے لیے سویلائزڈ حکومت چاہیے. کوئی سویلائزڈ حکومت تو نہیں ہے جو لوگوں کو خریدتی پھر رہی ہے, طلباء پر ڈنڈے برسا رہی ہے. وہ پنجاب کالج کا میں الگ سے ذکر کرتا ہوں, کہاں غلطی میرے خیال میں ہوئی, میری رائے میں. مگر یہ بات علی امین صاحب کو نہیں کہنی چاہیے, دوسرے لیڈروں کو کہنی چاہیے. علی امین صاحب کا اعتبار کہاں باقی ہے؟ ان کے سب سے زیادہ مقبول اخبار نویس نے, جو سب سے زیادہ مقبول ہے پی ٹی آئی میں, سب سے زیادہ بولڈ ہے, سب سے زیادہ تکلیفیں سے, اس نے سروے کرایا تو 88% نے کہا کہ علی امین صاحب نے جو کہانی داستان سنائی ہے وہ اپنا قصہ چہار درویش ہے یا کیا ہے, داستانیں تو بہت ہے تاریخ میں. 88% نے کہا یہ کہانی ٹھیک نہیں ہے, انہیں اندازہ نہیں ہے, وہ اپنا اعتبار کھو رہے ہیں. دیکھیے پنجاب کالج میں جو ہے وہ اپنا بڑھ رہا ہے, دائرہ اس کا وسیع ہو رہا ہے. پنڈی میں تو تھا ہی, اسلام آباد میں بھی شروع ہو گیا, دور دراز کے کالجوں میں ہوا. جیسے میں نے کہا ملزم کون ہے, اور ہے بھی یہ نہیں ہے, تو یہ تحقیقات سے واضح ہوگا نا. تو پہلے دن اپنا موقف انتظامیہ کو پیش کرنا چاہیے تھا, اور محترمہ مریم نواز سے تو بالکل پریس کانفرنس نہیں کرانی چاہیے تھی. پریس کانفرنس بھی کیسے؟ پہلے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اس آدمی کی نوکری خراب ہوگی. پہلے تو کہہ رہی تھی, فکر کی ساخت تو یہ تھی کہ ختم ہو جائے گی, مگر پھر وہ درمیان میں انہوں نے ٹوسٹ کیا اس کو اور کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتی, خراب ہوگی. پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی, پھر ہاتھ جوڑ دیے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, فوٹوگرافروں کے سامنے 2 دفعہ. فوٹوگرافروں سے کیا خطرہ ہے بھائی؟ فوٹوگرافروں کو تصویریں بنانی ہیں, فوٹوگرافروں نے کیا شرارت کبھی کی ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. اور جو ان کو بنایا وزیر اطلاعات, اس کی قیمت وہ ادا کریں گے. جو خاتون نواز شریف کے کردار کشی کر سکتی تھیں اور اس حد تک کہ راہ کا ایجنٹ ہے, یہ نہیں کہا بھارت نواز آئیں, یہ تو میں بھی کہتا ہوں.
اس کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، راک ایجنٹ کو تو 10-20-50 ہزار روپے ملتے ہیں، 1 لاکھ روپے مل جائیں گے زیادہ سے زیادہ، ہاں جی. اور ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا ایجنٹ کیسے ہو سکتا ہے جو اس قدر غیر محتاط ہیں اور اس قدر غیر محتاط ہیں. اچھا، محترمہ مریم نواز سے پریس کانفرنس کرائی. اب وہ پریس کانفرنس ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں انہوں نے کس طرح کی. ایک بچی نے کہا میں تو وہاں نہیں تھی مگر ایک دوسری لڑکی موجود تھی اور وہ زور زور سے چلا رہی تھی. محترمہ نے مائک بند کر دیا، کہا کو گواہ تھا ہی نہیں، سرے سے واقعہ رونمائی نہیں ہوا. بھائی مائک بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا جو موقع اول تو وہ ان کی ساکھ ہی نہیں ہے محترمہ مریم نواز کی. کیوں بھول گئے انہیں یہ مشورہ دینے والے کہ وہ میاں عمر صاحب سے، میں کہتا ہوں ذرا کبھی سلیمان غنی صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ خود، یا میاں اظہر صاحب سے پوچھ لیں، اب تو شاید ان سے نہیں ملتے وہ، کہ ان کی صداقت شاعری کے بارے میں خود خاندان میں کیا رائے پائی جاتی ہے اور جاننے والوں میں کیا رائے پائی جاتی ہے. وہ واقعہ بھول گئے کہ انہوں نے کہا کہ لندن کیا پاکستان میں میری جائیداد نہیں، کوئی جائیداد نہیں ہے، اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں. اور پھر کہا 90 کروڑ کی جائیداد ہے. پھر کمپنیاں نکل آئیں، ان کے بھائی نے کہا کہ ان کی بینیفیشری اونر وہ ہیں، مالک ہیں. بینیفیشری اونر اسے انگریزی کی مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. اور دانا اس قدر ہیں کہ فرمایا کہ اب کوئی ملک پاکستان کو سائفر نہیں بھیجے گا. انہوں نے نہیں صرف مائک بند کیا، وہ درندگی کے شکار قصور کی بچی زینب کے والد کا مائک اسی طرح ان کے چچا شہباز شریف نے بند کیا تھا. بات کرنے کی اتنا سچائی سے ڈرتے ہیں، بلکہ دوسرے سے موقف سے ڈرتے ہیں. ممکن ہے دوسرے کا موقف نادرست بھی ہوتا ہو، بعض اوقات ہمیشہ درست تو نہیں ہوتا. دیکھیے 36 افراد کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، درج کیا ہے. FIA کے افسروں نے تحقیقات کے لیے 7 افسروں کی کمیٹی ہے. اس میں سمیع ابراہیم، عمران ریاض ہیں، اس میں سمیع ابراہیم ہیں، جمیل فاروقی ہیں، اور بھی کئی اخباروں میں شامل ہیں. میں افسوس کے ذاتی طور پہ ان سے واقف نہیں ہوں. ان تینوں حضرات سے تو ظاہر ہے میں واقف بھی ہوں، اور وہ پورا ملک نہیں جانتا ہے، خاص طور پہ عمران خان اور سمیع ابراہیم کو. تو اس میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہیں. اور 150 افراد پنڈی میں گرفتار کیے گئے ہیں. گجرانوالہ میں طلباء نے پنجاب کالج میں پتھراؤ کیا. تشدد بہرحال ایسی چیز نہیں ہے. جو بھی اخبار نویس سے میچور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد تو کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے. راولپنڈی، اور ادھر پولیس بہت تشدد کر رہی ہے. راولپنڈی میں جو ہے احتجاجی طلباء کی ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے شناخت کا عمل جاری ہے. 150 افراد، بعض لوگ تو کہتے ہیں حراست میں لے لیے گئے ہیں، بعض کہتے ہیں لے لیے جائیں گے. سرگودا یونیورسٹی کے طالبات نے احتجاج کیا. لاہور میں طلباء پر تشدد کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے. لاہور کے طلباء پر جو تشدد ہے اس کے خلاف نعرے لگائے، انصاف کا مطالبہ کیا. راولپنڈی میں مورگا بڑی مشہور جگہ ہے جہاں پہ ایک بڑی مشہور ریفائنری بھی ہے اور بڑی اچھی آبادی ہے. وہاں پہ آنسو گیس کی بارش کر دی گئی. طلباء نے سڑک کو بند کیے رکھا. کھنہ پل راولپنڈی، یہ بھی ایک مشہور جگہ ہے اسلام آباد ہائی وے پہ. پنجاب کالج پر طلباء اور دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا، وہاں بھی آنسو گیس پھینک کی گئی. عمران ریاض کہتے ہیں کہ طالبات نے ان سے رابطہ کیا اور FIA کے افسروں نے بلایا کہ مرد افسر نہیں تھا، خاتون افسر نہیں تھی، مرد افسر تھا، سب انسپیکٹر. وہ دیر تک بٹھائے رکھا، پھر وہ چل دیں، پھر بلایا، دھمکیاں دیں، موبائل لے لیے، حوالات میں بند کرنے کی دھمکی دی. یہ بھی کہا عمران ریاض کو بھی بند کر دیں گے. وہ عمران ریاض صاحب نے آج اس کا جواب دیا ہے کہ مجھے تو بہت بار بند کیا ہے اور مجھ پر تو ایک مقدمہ بھی کبھی FIA ثابت نہیں کر سکی. اور انہوں نے یہ کہا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تشدد کی مخالفت کر رہا ہوں، میں تحقیقات کی بات، عدالتی تحقیقات کے سوا کسی چیز کی بات نہیں کر رہا، لیکن تشدد کی مذمت تو میں کروں گا. میں نے واقعہ پہ تو کوئی ججمنٹ نہیں دی. وہی موقف جو اس ناچیز نے پیش کیا کہ واقعہ پہ ججمنٹ نہ دی جائے، اگرچہ وزیر تعلیم نے خود کہا کہ واقعہ ہوا ہے اور جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ بڑے کمزور ہیں. لیکن اب ہم حتمی فائنل ججمنٹ تو نہیں دے سکتے اس پہ. مریم نواز صاحبہ نے فرمایا گجرات میں جو واقعہ ہوا ہے وہ تو اس کا تعلق نہیں، وہ تو ٹریفک کا حادثہ. اب آپ مجھے بتائیے
ایسی غلط بیانی، ایسی سری غلط بیانی. ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ پولیس کی گاڑی نے ٹکر ماری اس کے موٹر سائیکل. یادداشت بھی نہیں کام کرتی نا. جو آدمی غلط بیانی کا عادی ہوتا ہے اس کی یادداشت بھی کام نہیں کرتی. لاہور کے مال روڈ پہ بھی اب احتجاج ہوا، لال پل کے قریب جو ہے وہاں بھی احتجاج ہوا. کالج کی بہت شاخیں ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے اور بڑا اچھا ادارہ ہے، اس میں شبہ نہیں ہے. یہ ایک واقعہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ادارہ تو یعنی تعلیم کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے، ڈسپلن کے اعتبار سے زبردست ادارہ ہے. یہ بڑی دلچسپ تجویز ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیں. آج کل پھر کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. اس کے لیے اردو زبان میں یہ ناممکن ہے. پہلے دن عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اسے چھوڑ دیں گے. اور اس کے لیے اردو میں تو پتہ نہیں کوئی لفظ ہے یا نہیں اس طرح کے اتحاد کے لیے. پنجابی میں ایک لفظ ہے نرڑ، اور وہ جب کوئی دو ایسے لوگ گروپ یکجا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹ اور بچھڑے کا، گائے کا یا بھینس کا بچھڑا، اونٹ اور بچھڑے کا نرڑ ہے، جوڑا نہیں ہے مراد. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تیسری بار یہ تجویز کچھ لوگوں نے پیش کی ہے اور یہ مسخرہ پنی ہے. یہ تجویز تو کوئی میری سمجھ میں نہیں آئی. کل پنجاب میں یہ تازہ خبریں ہیں، یہ آخر میں لیکھتا ہوں موبائل میں. صوبے بھر میں کل سرکاری اور نجی کالجات اور جامعات میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو گیا ہے. حکومت پنجاب میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. اس کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اگر حکمت سے کام لیا جاتا. 18 اکتوبر 19 اکتوبر تک رہے گا. اور یہ کالج کے مسئلے کے علاوہ وہ جو احتجاج کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی، یہ اس وجہ سے بھی ہے. ان کی والدہ حسان نیازی کی، عمران خان کے جو بھانجے ہیں، جو کبھی نہیں آتی تھی، باہر تشریف نہیں لاتی تھی، وہ انہوں نے بہت مسرت کا ایک بات پہ اظہار کیا ہے. دکھی تو ہیں، دل تو ٹوٹا ہوا ہے، باپ کا بھی ماں کا بھی ظاہر ہے، مگر یہ کہا کہ فوجی حراست میں بہت تبدیلیاں حسان میں آئی ہیں. اب وہ ماموں کے نقش قدم پر ہے، ورزش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لیا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ پاڑا چنار میں حالات شدید خراب ہیں. وہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں. انہوں نے کہا شہداء پشاور میں ان کی میتیں پڑی ہیں شہداء کی، ان کے جنازے واپس نہیں جا سکتے، راستے بند ہیں. کم از کم راستے کھلوائے جائیں تاکہ لوگ جنازے واپس لے جا سکیں. خیبر پختونخوا کا نام پختونخوا رکھنے کی ANP کی تجویز ہے. خیبر پختونخوا مجھے اچھی طرح یاد ہے. ٹھیک اسی جگہ ڈرائنگ روم میں، نہیں وہ دوسرے گھر کا ڈرائنگ روم تھا. شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے اور چودھری نثار صاحب. اس وقت یہ بحث ہو رہی تھی. میں نے کہا بھائی عباسی نام رکھیں، قدیم نام ہے دریائے سندھ کا. پھر دریائے سندھ تقریباً سبھی اہم علاقوں سے گزرتا ہے. تو مجھے حیرت ہوئی، چونکہ اگری کر چکے تھے شاید اس لیے، ورنہ بڑے ذہین آدمی ہیں چودھری نثار. انہوں نے کہا عباسین تو بڑا مشکل نام ہے، خیبر پختونخوا آسان ہے. اور خیبر اس میں ہے ہی فالتو. ویسے خیبر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے لفظ خیبر کے. جب میں یہ کہتا ہوں تو بعض لوگ بڑے اس پہ بھڑکتے ہیں. حالانکہ اس میں بھڑکنے کی کیا بات ہے؟ یہ بعض ہسٹورینز کہتے ہیں کہ وہ 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ کے جو اس پہ حملہ کیا گیا پیروکاروں پہ جو مسلمان تھے، اس کے لیے بعض اوقات لوگ لفظ یہودی استعمال کرتے ہیں. وہ جو حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا تو نہیں، کہ مسلمان تھے. اور بعد میں ایک وقفہ ایسا رہا، حضرت عیسیٰ کا پیغام تو شاید ان تک نہیں پہنچا کہ پھر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا. اور ان میں سے کچھ رسول اللہ کے زمانے میں بھی چند خاندان ایمان لیا. تو یہ اچھا یہ قصہ ہے، کہیں اور نکل جائے گا. بہرحال خیبر جو ہے وہ نام اسی لیے رکھا گیا، بلا وجہ نہیں رکھا گیا. اور یہ غالباً بعد میں رکھا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو خیبر کے وہ جنگ خیبر آپ کو یاد ہوگی، اس سے کیا دلچسپی ہو گئی تھی. خیبر کا ایک جملہ جناب رسالت میں آپ کا یاد آیا. جب آپ تشریف لے کے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے تو سحر آپ اٹھے
آپ کے جو معاملات تھے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت دیر تک نوافل پڑھتے تھے، نصف شب یا اس سے زیادہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نصف شب یا اس سے کچھ کم پڑھا کیجئے. کچھ دیر کے لیے سوتے تھے، دوپہر میں آرام فرماتے تھے، اور تہجد کے بعد دیوار سے ٹیک لگاتے تھے، اور بعض اوقات آنکھیں منجھ جاتی تھی. وضو نہیں کرتے تھے. اگر آنکھیں منجھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، یہ فقہا بھی کہتے ہیں. پھر نماز فجر پڑھاتے تھے. پھر باہر تشریف لائے، ان قلعوں کی طرف دیکھا اور فرمایا بری ہے ڈرائے گیوں کی صبح. وفاقی حکومت جو آئینی ترمیم کے حق میں بندے پورے کرنے کے لیے گھر گھر چھاپے ماری، حتیٰ کہ سردار اختر مینگل کے دو اراکین کی بھی تلاش جاری ہے. بھائی خدا کے بندو، وہ اپنا اختر مینگل کے لوگ کہاں ووٹ دیں گے؟ تو شیخ وقاص نے کہا مولانا فضل الرحمان بالکل نہیں مانیں گے آئینی عدالت. اچھا، وہ جو ANP خیبر پختونخوا کا نام رکھنے کی تجویز جو ہے، وہ صوبہ ہزارہ تحریک رہنماؤں سابق وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی اور سردار یوسف کی نے پریس کانفرنس کی اور یہ مسترد کر دیا اس کو. اگر خیبر تو بالکل فالتو ہے، نام تو اس کا عباسین رکھنا چاہیے تھا. اب اس سے جو تلخی پیدا، آپ کو یاد ہے کیسی تحریک اٹھی، کتنے لوگوں کا خون زمین پر گرا، لیکن ان کے دل، متعصب لوگوں کے دل پتھر بہت ہوتے ہیں. عباسین نام رکھنے میں کیا حرج تھا جی؟ ایک صوبے کا کوئی نام ہی نہیں ہے. یہ اعتراض ان کا درست تھا. NWFP کیا نام ہے؟ نیشنل ویسٹ فرنٹیئر، پتہ نہیں کیا بنتا ہے اسے، NW نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس. یہ کیا نام ہے؟ نام تو رکھنا چاہیے تھا، اور نام ایسا رکھتے تو اس سے سارے طبقات میں ایک مسرت کی لہر اٹھتی. عباسین یعنی دریاؤں کا باپ، اور پاکستان کی حد تک تو دریاؤں کا باپ ہی ہے وہ. یہ سنسکرت کا لفظ ہے سین، دریا کے لیے. ہم کریں کسی اور زبان کا، مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے سنسکرت کا ہے. اور ابا تو آپ سمجھتے ہی ہیں فارسی سے آیا، ممکن ہے ایرانیوں نے رکھا ہو. تو یہ جو ہے، اس کے لیے لڑ مری دنیا کی قومیں. سکندر کس کے لیے آیا تھا؟ ہن کس کے لیے آئے تھے؟ مغل کس کے لیے آئے تھے؟ یہ گنگا جمنا اور وادی سندھ کے لیے دنیا کی قومیں آپس میں لڑ بڑی ہیں. کتنی بڑی مائیگریشن تاریخ میں ہوئی ہے. 2000 برس تو سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے رہے، اور اس 2000 برس کے بعد اگلے 1000 برس میں بھی مائیگریشن ہوتی رہی. گنگا جمنا کے میدانوں کے لیے اور وادی سندھ کے میدانوں کے لیے کشمیر سے ہوتی رہی، افغانستان سے ہوتی رہی. بلوچستان تو خیر پاکستان کا حصہ ہی بن گیا، وہاں سے تو ہونی تھی، اور وہاں کوئی روزگار کے مواقع نہیں تھے. سینٹرل ایشیا سے ہوتی رہی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نواب زادہ نصر اللہ خان وہ تاجک تھے، تاجکستان سے ہوئی، ازبکستان سے ہوئی. اردو زبان میں ازبکی کے بہت سے الفاظ ہیں. اردو زبان صرف ہندی، اردو اور فارسی کا مجموعہ نہیں ہے. اس میں پشتو کے الفاظ ہیں، اس میں ازبکی کے الفاظ ہیں. اب بات دوسری طرف چلی جائے گی، ظاہر ہے شاید آپ کو دلچسپی بعض لوگوں کو اس سے نہ ہو. بہرحال ابھی ٹرمائل ہے، یہ ہفتہ بڑا مشکل گزرے گا، آنے والے کئی ہفتے مشکل گزریں گے. اور مسئلے کا حل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. بہت سی ٹیڑھی لکیریں نکال کے پھر ایک سیدھی لکیر اپنی انگلی سے نکالی اور کہا یہ ہے صراط مستقیم. مثبت انداز فکر. اگر جمہوریت قائم رکھنی ہے تو اکثریتی پارٹی کا اقتدار، کشیدگی کا خاتمہ اور بات چیت، اور منفی حربے جو ہے وہ استعمال کر. کتنے سکندر اور کتنے نمرود اور کتنے شداد اور کتنے وہ جو لوگ جو ان کا نام تو اس میں نمرود شداد تو الگ ہیں، اور چنگیز خان اور سکندر بھی ایک طرح کا چنگیز ہی تھا، مطلب اتنا بے رحم نہیں تھا مگر بے رحم ہی تھا. اور ہلاکو خان کتنے سوئے پڑے ہیں قبرستانوں میں.
اور جو بادشاہ نے ایک نام تھے صلاح الدین ایوبی، اس پہ کیا جملہ کہا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء نے، کتنے بادشاہ ہو گزرے ہیں نام بھی کسی کو یاد نہیں، لیکن جنید و بایزید یوں لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے۔ لیکن جنید نے یہ بھی کہا تھا، حسین بن منصور حلاج سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، جب اس نے کچھ دعوے کیے تو کہا حسین یہ کاروبار دنیا ہے، ازل سے ایسا ہوتا ہے اور اب تک کیسے ہی ہوتا رہا۔ اور جناب بایزید کا ایک جملہ بھی سن لیں، فرمایا 40 برس تک میں اللہ کی تلاش میں رہا، جب میں نے اسے پایا تو میں نے دیکھا وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ بندے کا انتظار کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، خدا کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے ایک سچا اور کھرا آدمی چاہیے ہوتا ہے، لشکر وہ اسے مہیا کر دیتا ہے۔ ہر مخلص آدمی کو صلاح الدین کو بھی مہیا کر دیا تھا، علب ارسلان کو بھی کر دیا تھا، اور بھی عبد الرحمن الداخل کو بھی، یوسف بن تاشفین کو بھی۔ وہ بعد کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے اعلیٰ درجے پر سرفراز کرنا تھا، جن کے سرخیل جناب امام حسین بھی ہیں اور جناب سید الشہداء امیر حمزہ بھی ہیں۔ تو یہی کچھ آج کے دن کے لیے کچھ تاریخی واقعات بھی اس میں شامل ہو گئے اور ہونے چاہیے۔ تاریخ کو قرآن کریم جو ہے وہ کہتا ہے ایام اللہ، اللہ کا دن۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔